امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اختلاف بہت زیادہ ہو گیا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی بڑھ گئی، تو امام حسین کو پتہ چلا، تشریف لائے، کہا بھائی سنیں آپ اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے ہاں۔ کہنے لگے کیا جھگڑا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے حسین تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ آپ فرمانے لگے حسین میری بیوی میں کوئی غلطی ہوگی تو میں چھپاؤں گا کہ تمہیں بتاؤں گا؟ میں اس کا لباس ہوں، میں پردہ ڈالوں گا؟ حضرت امام حسین نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، کہنے لگے بھائی آیت میں نے پہلے بھی سنی تھی پر تفسیر آج میری سمجھ میں آئی ہے، تفسیر کی آج سمجھ آئی ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے طلاق دے دی، تو امام حسین فرمانے لگے چل بھائی آپ بھی بتا دے کیا جھگڑا تھا؟ تو فرمانے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم عورت ہے، میں غیر محرم بیویوں کی باتیں تیرے ساتھ کیوں کروں؟ اگر اخلاقی رویوں میں تبدیلی نہیں آئی، سیکھا ہی نہیں اہل بیت سے کچھ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے، حضرت مولا کائنات، تو عرب کے لوگ نا بڑی سزا دے کے مارتے تھے اپنے دشمن کو، کبھی ناک کاٹ دی، پھر آنکھ کاٹ دی، پھر ایک انگلی کاٹ دی، تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو پھر جنگ میں جب بندہ کسی کے قابو آ جاتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ سامنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، میرا ایک ایک عضو نہ کاٹے، جلدی مار دے۔ حضرت مولا علی نے کافر کو گرا لیا، اس کی تلوار پر زرہ پر قبضہ کر لیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس بدبخت نے پتہ کیا کیا؟ حضرت علی پہ تھوک دیا۔ کیوں؟ کہ انہیں غصہ چڑھے مجھے جلدی قتل کریں۔ اس نے جب تھوکا نا تو حضرت علی کو تھوڑا غصہ تو آیا، پر آپ نے پتہ کیا کیا؟ اس کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، مان لگے جا دوڑ جا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ اسی تے دینا ہے اٹ دا جواب پتھر نہ۔ پنڈا دے بندے اور سیانے نے کہنے نے میں سنائیاں نے پھر چار، میں کیا بڑا بیت والا بندہ ہے، سنان والا چنگا ہے کہ چپ رہنے والا چنگا ہے؟ او کیا بات کی درویش نے، کہنے لگے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، او تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن تے ہر کوئی، یہ تو ساری دنیا کرتی، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اوہ جتن دا مل کوڈی پہندہ ہی ہارن دا مل ہیرہ۔ کبھی بندہ ہار پہ چپ بھی کر دیں، کیا حرج ہے؟ کسی وقت چپ کر کے بھی دیکھیں۔ حضرت علی نے کہا جا دوڑ جا۔ اچھا وہ جان بچا رہا تھا، قابو آیا، چاہیے تھا نا دوڑ جائے، لیکن ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ وہ دوڑا نہیں، وہ ٹھہر گیا۔ حضرت علی کہنے لگے جاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا علی قبضہ جو کر لیا، تلوار بھی لے لی، زرہ بھی لے لی، سارا کچھ آپ نے تو مارا کیوں نہیں؟ میں نے تو غصہ دلایا تھا کہ جلدی مار دیتے۔ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے میری تیری ویسے ذاتی دشمنی تو کوئی نہیں، تو تو دین کا دشمن ہے، تو تجھے مارنے آیا ہوں۔ وہ جو جب تو نے میرے اوپر تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آیا تھا، اب اگر میں تجھے مارتا تو ذات کے لیے مارتا۔ اور فرمایا علی کی تربیت نہیں کہ کسی کو ذات کے لیے قتل کرتا، یہ تربیت میں شامل نہیں ہے۔ علی یہ تربیت نہیں دیتا کہ کسی کو ذات کے لیے، میں تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھاتا۔ فرمایا اب تو آزاد ہے۔ وہ شخص اتنا بڑا دشمن تھا کہ تلوار لے کے آیا ہوا تھا، قتال کرنے آیا تھا، پر جب حضرت علی نے معاف کیا اور یہ لفظ کہہ کہ حضرت علی مڑے تو پیچھے دوڑا۔ حضرت علی کا پلو پکڑ لیا، کہنے لگا مجھے تو کسی بدبخت نے غلط خبر دی تھی، اگر اسلام اتنا اعلیٰ دین ہے تو میں کیوں دور ہوں، مجھے بھی مدینے والے کا کلمہ پڑھا دیں۔ امام حسن اور حسین بہت بڑے اعلیٰ اخلاق پر ماہر لوگ، فائز لوگ تھے، بڑے اعلیٰ اخلاق، اور وہ اخلاق جو قرآن بتاتا ہے۔ اب میں چونکہ اس لیے زیادہ آپ حضرات کے سامنے کوئی پہلو نہیں کھولنا چاہتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سادی باتیں رکھی جائیں تو اچھی ہیں۔ پتہ ہے قرآن ہمیں کس طرح کے اخلاق سکھاتا ہے؟ انسان جب بیوی سے پورا ناراض ہو جائے تو پھر ہی طلاق دیتا ہے نا، یعنی جب کوئی حال نہ نکلے تو پھر طلاق تبھی ہوتی ہے نا میاں بیوی کی، جب حد ہو جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم طلاق دے دو نا تو اس وقت بھی بد اخلاقی نہیں کر دیں، جہیز نہیں روک کے رکھنا۔ فرمایا طلاق 2 دفعہ ہے، اب اگر تم نے بھیجنا ہے تیسری دفعہ دینی ہے طلاق، اور اگر تم نے طلاق دے کے بھیجنا ہے تو پھر بھی اخلاق کے ساتھ، اور اگر صلح کرنی ہے تو پھر بھی
پتہ کیا کہا قرآن نے؟ کہا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، تھوڑا غور کریں یہ دو جملے، آپ یقین کریں ان دو جملوں پہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا جا سکتا ہے، اس پر کئی گھنٹوں کے لیکچر ہو سکتے ہیں۔ یعنی طلاق ہو رہی، لیکن میرا رب فرماتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ فرمایا تیسری طلاق دے کے اگر بھیجنا تو پھر بھی احسان کر کے بھیجنا، اور اگر دو طلاقوں کے بعد صلح کرنا تو پھر بھی نیکی کر کے رکھنا۔ یعنی شدید اختلاف میں بھی تمہارا لب و لہجہ برا ہونا چاہیے، تمہارا لب و لہجہ برا، یہ ہمیں یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا۔